ایک نوجوان نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہا تھا۔ نہر کے اندر بہتا ہوا ایک مالٹا آ رہا تھا۔ نوجوان کی اس مالٹے پر نظر پڑی تو نوجوان کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے نہر میں بہتا ہوا وہ مالٹا پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے کھا لیا۔ جب نوجوان نے مالٹا کھا لیا تو اسے خیال آیا کہ یہ مالٹا تو میرا نہیں تھا، پتہ نہیں کس کا نہر میں گرا ہے، اس کا مالک کون ہے، کہاں سے یہ مالٹا آیا ہے، میں نے تو بغیر اجازت یہ مالٹا کھا لیا، یہ تو میں نے بڑا گناہ کر لیا۔ شاید اس کا مالک مالٹے کو تلاش کر رہا ہو تو مجھے اس مالٹے کے مالک کو تلاش کرنا چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، یا اس مالٹے کے اس کو پیسے دینے چاہیے۔ وہ نوجوان مالٹے کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے نہر کے کنارے چل پڑا۔ کافی دور جانے کے بعد اس نے نہر کے کنارے پر ایک مالٹے کا باغ دیکھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یقیناً مالٹا انہی درختوں میں سے کسی درخت سے نہر میں گرا ہوگا، تو مجھے باغ کے مالک کے پاس جانا چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ نوجوان باغ کے مالک کے پاس گیا، جا کر سلام کیا، کہنے لگا کہ کیا آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ میرا ہی باغ ہے۔ نوجوان نے اس بوڑھے آدمی کو سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے پانی کے اندر مالٹا بہتا ہوا آ رہا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے پکڑ کر کھا لیا، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے اس مالٹے کے مالک سے تو اجازت ہی نہیں لی، بغیر اجازت کے کھا لیا، تو میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے ادھر آ گیا ہوں۔ آپ مجھے معاف کر دو یا پیسے بتا دو کہ کتنے کا ایک مالٹا ہے، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں۔ باغ کے مالک نے بڑے غور سے نوجوان کو دیکھا کہ آج کل لوگ اتنی بڑی بڑی چوریاں کرتے ہیں اور ظاہر ہی نہیں ہوتے، اور اس نے ایک مالٹا کیا کھا لیا، معافی مانگنے کے لیے چلا آیا ہے، یہ تو کوئی گوہر نایاب ہے۔ باغ کے مالک نے کہا کہ نہیں بھائی، ایسے میں نے معافی نہیں دینی ہے اور نہ ہی مجھے پیسے چاہیے، تو نے گناہ کیا ہے، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ تجھے 2 کام کرنے ہوں گے، پھر میں معافی دوں گا۔ پہلا کام کہ 12 سال میرے باغ میں کام کرنا پڑے گا، اور دوسرا کام یہ کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، بہری ہے، گونگی اور لنگڑی بھی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی، نہیں تو قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ لوں گا کہ تو نے بغیر اجازت کے میرا مالٹا کھایا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 12 سال کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اس نوجوان نے اس بوڑھے شخص کے باغ میں کام کرنا اب شروع کر دیا۔ وہ 12 سال تک اسی باغ میں کام کرتا رہا۔ 12 سال کے بعد باغ کا مالک نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بھائی 12 سال پورے ہو گئے، اب دوسری شرط کہ تم میری اندھی، کانی، لولی، لنگڑی بیٹی سے شادی کرو۔ نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس بوڑھے شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا۔ رات کے وقت جب نوجوان کمرے میں آیا تو کمرے کو لاک لگایا اور اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھا، اور جب اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو یہ دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ کیا ہے۔ فوراً اس کمرے سے باہر نکل گیا اور سیدھا اس لڑکی کے باپ کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ شاید آپ نے غلطی سے میرا نکاح کسی دوسری لڑکی سے کر دیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اندھی ہے، گونگی، بہری ہے، پیروں سے معذور بھی ہے، لیکن جو لڑکی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، صحیح سلامت ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا، میں بتاؤں کہ میری لڑکی اندھی کیسے ہے؟ اس لیے کہ کبھی اس نے غیر محرم کو دیکھا تک نہیں ہے۔ وہ گونگی اس لیے ہے کہ کبھی غیر محرم سے اس نے بات نہیں کی ہے، اور بہری اس لیے ہے کہ کبھی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اور پیروں سے معذور اس لیے ہے کہ کبھی باپ کی دہلیز سے چل کر باہر نہیں گئی۔ اور جو تو نے 12 سال میری خدمت کی ہے، میں نے اس وجہ سے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے جیسے نیک انسان سے کیا ہے۔ میں ایسا ہی نیک انسان اپنی بیٹی کے لیے چاہتا تھا۔ دوستو، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اور جب والدین اس طرح کے نیک ہوں تو یقیناً پھر اولاد بھی نیک پیدا ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔